اچھی رعایت کرتے ہو جائیں، بچے کو اللہ کی نیت پر بیٹھیں، خوب اچھی اچھی نیتیں لے کر بیٹھیں، اللہ کی رضا کی نیت سے بیٹھیں، اللہ کو پانے کی نیت سے بیٹھیں، پھر نرم ہو کر باوضو ہو کر تحیات کی حالت میں بیٹھیں، اچھے سے سر ڈھانک کر اور اپنے گناہوں پر بہت ہی نادم ہو کر استغفار کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عظمت کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ پیارا سا درود پڑھیں ساتھیوں۔ چلیے استغفار کر لیجیے اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ جی ساتھیوں، جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں الحمدللہ کہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان آنے میں کچھ ہی دن باقی ساتھیوں، تو بس ہمیں بہت زیادہ دوڑ لگانی ہے نیکیوں میں انشاءاللہ تعالیٰ، اسی کی محنت چل رہی ہے۔ انشاءاللہ آج سے ہم ایسا ٹاپک سٹارٹ کریں گے ساتھیوں کہ انشاءاللہ اب سے لے کر عید کی رات تک انشاءاللہ تعالیٰ ہماری بہت اچھے طریقے سے تیاری چلے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے ساتھیوں۔ اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ کر یہی بیٹھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ رمضان ایسا جائے، ایسا گزرے ساتھیوں، زندگی میں کبھی ایسا نہ گزرا ہو، اور جتنے رمضان ہم نے غفلت میں گزار دیے نا ساتھیوں، ہاں، ان سب کا کیا کریں ہم اسی رمضان میں اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ وہ رمضان ہم نے ایسے ہی کر دیے، لیکن اس بار ان کا سب کا ہم کیا کریں گے، ایک ہی بار کر لیں گے اس رمضان میں سارا پورا الحمدللہ، ٹھیک ہے، یعنی اسی میں نیکیاں کر لیں گے، اسی میں سب کچھ کر لیں گے انشاءاللہ، اور ہمیں پھر کیا ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مل جائیں گے ساتھیوں۔ ہمیں یہ رمضان ایسا ہی گزارنا ہے کہ بس ہمیں اب اپنا رب چاہیے، تو یہ محنت ابھی سے سٹارٹ ہے الحمدللہ، ویسے تو دیکھیں رجب سے الحمدللہ ہماری سٹارٹ تھی، لیکن چونکہ آج سے نیو ٹاپک ہے الحمدللہ، ایک بک لی ہے ہم نے، تو انشاءاللہ پھر اب سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں درخواست کرتی ہوں سبھی ساتھیوں سے، دیکھیں کیونکہ ہمیں دوسروں کی بھی بہت زیادہ ساتھیوں فکر کرنی ہے، تو انشاءاللہ ہم خود بھی کریں گے تیاری اور دوسروں کی بھی بہت زیادہ فکر کریں گے، تو اسی لیے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ ساتھیوں کو جوائن کرائیے ساتھیوں، تاکہ ان کو بھی اس رمضان اللہ مل جائے اور ان کا بھی رمضان بہت بہترین گزرے ساتھیوں، ٹھیک ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ساتھیوں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ٹھیک ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے الحمدللہ۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الحمدللہ ساتھیوں، ٹھیک ہے، ہم دیتے ہیں نا اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اور صرف ہمارا اللہ ہی عبادت کے لائق ہے ساتھیوں۔ یہ زبان سے کہنا کافی نہیں ہوتا، اس پر پوری زندگی رہنا پڑتا ہے، پوری زندگی جمنا پڑتا ہے ساتھیوں، یعنی اللہ کے ساتھ پھر ہم کسی کو بھی شریک نہیں کریں، ٹھیک ہے۔ بت پرستی یہ تو بہت ویسی چیز ہے، قبروں پر جانا یہ بھی بہت غلط چیز ہے ساتھیوں، شرک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں ساتھیوں، تو پھر یہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ بالکل برداشت نہیں کرتے، بہت زیادہ ناپسند کرتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شرک والے کی بخشش نہیں ہے نا، اگر وہ توبہ کر لے تو معاف ہے الحمدللہ، لیکن اگر وہ شرک میں مر گیا ہے تو وہ بالکل جہنم میں جانے والا ہے، اللہم حفظنا منہ ساتھیوں۔ تو دیکھیں، اور لیکن آج ہم نے کیا کر رکھا ہے، چلیں بت پرستی تو نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لیکن مزاروں پر جا رہے ہیں، قبروں پر کیا کرتے ہیں، وہی چادریں وغیرہ چڑھانا، ٹھیک ہے، یہی چیزیں کر رہے ہیں ساتھی، بھی شریک کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں یہ مسلمان بہت سارے سوچتے ہیں کہ بھئی وہاں پر جائیں گے، ہم دعائیں مانگیں گے، ہم چادریں چڑھائیں گے تو ہماری کیا ہوگی، منتیں ہیں جو ہماری دعائیں ہیں وہ سب قبول ہو جائیں گی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تم کہیں پر بھی بیٹھ کر مجھے پکارو، تم زبان سے بھی نہیں پکارو، صرف دل میں پکارو تو بھی میں تمہاری پکار سنتا ہوں، تم وہاں پر جا کر کیوں مانگتے ہو مجھ سے؟ وہ سوچتے ہیں کہ وہ جو قبر میں پڑے ہیں وہ کیا کریں گے، ہاں وہ ان کی دعا قبول کر لیں گے، حالانکہ مرا ہوا انسان خود محتاج ہے ساتھیوں ہماری دعاؤں کا، تو وہ ہمارے لیے کیا کر دیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہی کہہ رہے کہ بھئی ہمارے لیے دعا کرو، ان مردے کے لیے دعا ساتھیوں ایسی ہوتی ہے ہم لوگوں کی جیسے ہمارے لیے روٹی اور پانی ہے، تو دیکھیں مردہ کیا کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن وہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں تنگ آ کر کہ اللہ دیکھ یہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یا اللہ بس تیرا واسطہ کہ یا اللہ بس ان کی دعا قبول کر لیجیے، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ساتھیوں، تب جا کر دعائیں قبول ہوتی ہے، ہاں، لیکن انسان جو یہ کر رہا ہے بہت غلط چیز ہے، اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے ساتھیوں، بالکل بھی نہیں معاف کریں گے، لیکن مرنے سے پہلے توبہ اگر کر لی ہے سچے دل سے، اس کے بعد یہ گناہ چھوڑ دے تو انشاءاللہ پھر معافی ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا ہے، سب سے پہلی یہی بنیاد ہے ساتھیوں، سب سے بیسٹ الحمدللہ، ٹھیک ہے، لیکن آج سب نے ہم نے کیا کر رکھا ہے ساتھیوں، اپنے نفس کو معبود بنا رکھا ہے، اپنے نفس کی عبادت کر رہے ہیں، کیسے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرے بندے یہ کر یہ کر یہ کر، تیرے لیے فائدہ مند ہے یہ چیز، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے نفس کی مانتے ہیں ساتھیوں، نفس کہتا ہے جھوٹ بول دیتے ہیں، نفس کہتا ہے غیبت کر دیتے ہیں، نفس کہتا ہے بے پردگی کر بے پردگی کر دیتے ہیں، نفس کہتا ہے نماز نہیں پڑھ نماز نہیں پڑھتے چھوڑ دیتے ہیں،
جو بھی نفس ساتھیوں ہم سے کہتا ہے ہم مانتے چلے جاتے ہیں. ہم نے آج اپنے نفس کو بہت زیادہ معبود بنایا ہوا ہے. کہا کہ پوری دنیا میں کسی بت کی اتنی عبادت نہیں ہوتی, اتنے مزاروں پر بھی چادریں نہیں چڑھتی جتنی اپنے نفس کی پوجا کی جاتی ہے. اللہم حفظنا منہ. ساتھیوں اس سے تو بہت زیادہ بچنا ہے, بہت زیادہ اس کو توڑنا ہے ساتھیوں. ہر وہ کام کرنا ہے جس سے کمزور پڑ جائے, جس سے ختم ہو جائے. کب تک لڑتے رہیں گے ساتھیوں؟ ویسے تو لڑنا ہے, موت تک لڑنا ہے, لیکن کب تک؟ ہاں, اس کو ہمیں بالکل ہی ختم کرنا ہے, خاتمہ کرنا ہے اس کا. اللہ کے ساتھ اس کو بالکل شریک نہیں کرنا. اللہ کا حکم پہلے ہے ساتھیوں, ہمارا نفس ہمارا جی بعد میں ہے. ٹھیک ہے, جو اللہ کہہ رہے ہمیں وہ پہلے ماننا ہے, بعد میں ہے سب کچھ. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ پھر یہ جو ہے نا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تب یہ ہوگا. زبان سے کہنا کافی نہیں ہے ساتھیوں. زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ بس کافی ہو گیا, نہیں ساتھیوں. اس سے کام نہیں چلے گا, دل سے ہونا چاہیے کام. بالکل اللہ کو ماننا ہے دل سے کہ واقعی میرا رب ہی ہے عبادت کے لائق, باقی کوئی بھی نہیں ہے, نہ میرا نفس ہے, نہ میں خود ہوں, نہ کوئی بھی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ساتھیوں, پھر دیکھیں اور محمد رسول اللہ کے رسول ہے الحمدللہ. یہ تو بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ کلمہ ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا اگر ہم خالی لا الہ الا اللہ پر بھی چلیں. الحمدللہ ہم نے کیا کیا ساتھیوں, ہم نے یہ ہے کہ بھئی عمل کر لیا, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, ٹھیک ہے الحمدللہ, لیکن محمد رسول اللہ کے نبی کی زندگی, اللہ کے نبی کا اسوہ ہے ہی نہیں ہماری زندگی میں ساتھیوں, تو یہ کام نہیں آئے گا پھر. ٹھیک ہے, آدھا کلمہ کام نہیں آئے گا, پورا کلمہ ہی کام آئے گا. پورا کلمہ ہی وہاں پر چیک کیا جائے گا کل قیامت کے دن, تبھی ہمیں جنت کی انٹری مل سکتی ہے ساتھیوں, نہیں تو نہیں ملے گی. اور وہ کیا ہے محمد رسول اللہ کے نبی کا اسوہ, ایک ایک چیز کہ اللہ کے نبی نے کھایا کیسے, اللہ کے نبی نے پیا کیسے, اللہ کے نبی چلے کیسے, بولے کیسے, کیا کیا اللہ کے نبی نے کس مومنٹ میں کیا کیا ہے, وہ سب ہمیں انشاءاللہ ساتھیوں کرنا ہے. اس کے بنا کام ہی نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی کیا کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے اعمال قبول کرانے ہیں تو محمد رسول اللہ کی مہر لگا کر اپنے اعمال پہ پیش کیجیے, وہ قابل قبول ہے الحمدللہ. اور آپ عمل کر رہے ہیں لیکن اللہ کے نبی کا اسوہ ہے ہی نہیں, اللہ کے نبی کا طریقہ ہے ہی نہیں, تو وہ عمل تمہارا قابل قبول ہے ہی نہیں, وہ ہمارے نظروں میں کچھ بھی نہیں ہے. سمجھتے ساتھ اتنی زیادہ ضروری چیز ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے ساتھیوں. ٹھیک ہے, دوسرا ہے نماز قائم کرنا, ہر حال میں نماز قائم کرنا ہے, نماز کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے. صرف 2 جگہ پر نماز معاف ہے ساتھیوں, ایک تو جب انسان بے ہوشی کی حالت میں ہو, دوسرا جب وہ مر جائے. باقی نماز کہیں پر بھی معاف نہیں ہے ساتھیوں, کہیں پر بھی. ٹھیک ہے, اور ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کیا کر دیتے ہیں, نماز چھوڑ دیتے ہیں ساتھیوں. نہیں چھوڑنی ہے انشاءاللہ, اس کا ٹاپک انشاءاللہ کسی دن ٹائم ملا تو کریں گے, بہت لمبا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, باقی زکوٰۃ دینا. ٹھیک ہے, زکوٰۃ یہ ہے کہ بھائی دیکھیے استطاعت ہے تو زکوٰۃ بالکل ادا کرنی ہے ساتھیوں. امیر ہے الحمدللہ, اللہ نے مال و دولت دے رکھی ہے ساتھیوں, تو ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے, اگر نہیں امیر ہیں, نہیں زکوٰۃ فرض ہے, تو وہ ایک الگ چیز ہے ساتھیوں, پھر کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, پھر ہے حج کرنا. ٹھیک ہے, چوتھا پوائنٹ ہے حج کرنا. استطاعت ہے, ٹھیک ہے, اللہ نے دیا ہوا ہے مال الحمدللہ, تو حج کرنا ہے. اور یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے. لوگ اس میں بہت زیادہ ویسا برتتے ہیں کہ بس کوئی بات نہیں, کر لیں گے, ابھی بچوں کی شادی کر لیں, اب یہ کر لیں, وہ کر لیں. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک فرض ہے, ادا کرنا ہے, لیکن سب سے پہلے فرض نا ساتھیوں حج ہے. نہیں تو یہاں پر نا جو تیسرا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے زکوٰۃ دینا, تو اس سے یہاں پر یہ والا پوائنٹ ہوتا ہے کہ اولاد کی شادیاں کرنا, جو آج لوگوں نے مینٹلٹی بنائی ہوئی ہے نا ساتھیوں, کہ پہلے اولاد کا فرض پورا کریں گے یہ شادی کر کے, اس کے بعد حج کریں گے. حالانکہ اگر اس سے پہلے موت آ گئی ساتھیوں, کچھ پتہ ہے ٹائم کا نہیں نا, تو حج تو بالکل کرنا ہے. اللہ کے نبی اور اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جس پر حج فرض ہو اور وہ جلدی نہ کرے کرنے میں, تو اگر اس کی موت آ جائے تو ہماری طرف سے کافر مرے, مشرک مرے, کچھ بھی مرے, ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے ساتھیوں, ہے نا. تو اسی لیے کیا ہے, حج بالکل کرنا ہے. پانچواں ہے رمضان شریف کے روزے رکھنا. ٹھیک ہے, یہ بھی بالکل رکھنا ہے ہر حال میں. 2 جگہ پر معاف ہے ساتھیوں, ایک تو دیکھیے جب انسان بیمار ہو, ٹھیک ہے, اور دوسرا سفر میں ہو. یعنی معاف کیسا کہ اس وقت میں نہ رکھیں, بعد میں جب آپ سفر سے واپس لوٹ آئیں, ٹھیک ہے, تب روزہ رکھنا ہے. اور کھلے دن آ جائیں تو پھر آپ کو وہ روزہ اپنا قضا کرنا ہے. ٹھیک ہے, قضا رکھنی ہے اس کا. اور پھر اس کے بعد کیا ہے ساتھیوں, جیسے بیمار ہے انسان, بیماری میں نہیں رکھ سکتا ہے وہ, تو وہ جب اچھے خاصا صحت مند ہو جائے تو وہ روزہ رکھے. باقی کہیں پر بھی روزہ معاف نہیں ہے ساتھیوں. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ ہیں کہ کام کاروبار کے چکر میں کہ بھئی کیا ہے کہ کام ہے, کرنا ضروری ہے, ہاں روزی روٹی بھی ضروری ہے, اس لیے بس کیا ہے ہم روزے رکھتے ہی نہیں ہیں. بہت سے ایسے بھی ہیں کہ بھئی ہمت ہی نہیں پڑتی ہے. یہ کیا ہے ساتھیوں, 1 مہینہ گھر میں بیٹھ کے کھائیں گے نا, اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دے گا.
جتنا ہم کماتے ہیں اس سے زیادہ انشاءاللہ ملنے والا ہے ساتھیوں. ہاں، اور ویسے بھی یہی کرنا ہے، حکم تو یہی آتا ہے کہ ایک مہینے کے لیے سب کچھ بند کر دیا جائے اور اس مہینے میں صرف اللہ کی عبادت ہو، کیونکہ ایک ایک جو اس کا ساتھیوں پوائنٹ ہے نا، سوری پوائنٹ نہیں، ایک ایک سیکنڈ جو رمضان کا ہے بہت ہی زیادہ ویلیوبل ہے ساتھیوں. کیونکہ پتہ ہے ایک باری کو ہیرے آ جائیں ہمارے پاس، یہ کچھ بھی آ جائے نا ساتھیوں، وہ اتنا زیادہ نہیں قیمت رکھتے ہیرے، ہے نا، جتنا رمضان کا ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے ساتھیوں ہمارے لیے. جیسے دیکھیں ایک جگہ پر ایک انسان ہے، ٹھیک ہے، وہ پھنس گیا ساتھیوں. اب کیا ہے، صحرا ہے بالکل، اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، کئی گھنٹے ہو گئے اس کو پانی نہیں پیا، ٹھیک ہے. وہ کیا کرتا ہے، وہ جاتا ہے اپنی گاڑی سے اترتا ہے تو اس کو کہیں جا کر، بہت دور جا کر اس کو پانی ملتا ہے. اور کیا ہے کہ اس کی جو گاڑی میں ہے اس کی بیوی بھی بیٹھی، وہ کہہ رہی مجھے پانی چاہیے، مجھے پانی چاہیے، ٹھیک ہے. اب وہ شخص کیا ہے کہ وہ ڈھونڈتا ہے کہ پانی تو مل گیا، اب لو کس چیز میں، ٹھیک ہے. تو وہ ایک اس کو برتن مل جاتا ہے، لیکن وہ برتن بھی ٹوٹا ہوا ہے ساتھیوں. اب وہ پانی لے کے جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اب میں نے لے تو لیا اس میں، لیکن ٹوٹا ہوا برتن ہے، تو وہ ہاتھ لگا دیتا ہے نیچے، ٹھیک ہے، کہ اس میں سے پانی نہیں نکلے. تو وہ جب تک وہاں جائے گا ساتھیوں تو ظاہر سی بات ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن وہ کتنی احتیاط کرے گا نا کہ ایک ایک قطرہ یہ گرے نہیں، کسی بھی طرح میں ایک ایک قطرے کو بچا لوں ساتھیوں. بس اسی طرح رمضان کی بات ہے، اسی طرح رمضان کا جو ایک ایک سیکنڈ ہے نا ساتھیوں وہ ایسے ہی قیمتی ہے. بلکہ یہ تو بہت چھوٹی سی مثال دی میں نے آپ کو، رمضان کا ایک ایک سیکنڈ بہت زیادہ قیمتی ہے ساتھیوں. ہمیں ایک بھی سیکنڈ کو ویسٹ نہیں کرنا. اور جو لوگ کام کاروبار کر رہے ہیں ہاں رمضان کے روزے چھوڑ کر، اللہ اکبر ساتھیوں، ان کے لیے اللہ کے نبی نے کہا ہے نا کہ جو رمضان کا مہینہ پاہے اور روزہ نہ رکھے وہ برباد ہو جائے. اللہ کے نبی حالانکہ ایسی چیزیں نہیں کہا کرتے تھے ساتھیوں، کیونکہ امت سے محبت اتنی تھی. لیکن کیونکہ رمضان، اللہ کے نبی رجب و شعبان سے جس مہینے کی تیاری کرا رہے ہوں بھلا، اور وہ لوگ کیا کریں اس رمضان کو پائیں بھی اور اس میں روزے نہ رکھیں، اللہ اکبر ساتھیوں، پھر تو بنتا ہے نا، پھر تو ہمارے لیے واقعی بد دعا نکلتی ہے. صحیح ہے پھر تو یہ ہے نا ساتھیوں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، بہت زیادہ سب کو ہدایت دے ساتھیوں. سب کے لیے امت کے لیے مانگنا ہے، پوری امت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. جو صحت مند نہیں ہے ان کو صحت دے تاکہ وہ کیا کریں، روزے رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ ساتھیوں. ٹھیک ہے، اب یہ 5 جو ہماری بنیاد ہیں ان میں سے ایک بھی بنیاد رہے گی نا ساتھیوں تو ہمارے اسلام کمپلیٹ نہیں ہے پھر. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے اور رمضان شریف کے روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ساتھیوں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ان 5 ارکان اسلام میں جی روزہ ایک اہم ترین رکن ہے. ٹھیک ہے، یہ 5 میں نے آپ کو بتائے ہیں، تو اس میں سے جو روزہ ہے ایک اہم ترین یعنی بہت زیادہ امپورٹنٹ رکن ہے، جو انسانی جسم اور روح کی تحریر و ترقی کے لیے نسخہ کیمیا ہے. روزہ انسان کے اندر ملکوتی صفات کو غالب اور بشری خصلتوں کو مغلوب کر دیتا ہے. یعنی اچھی جو صفات ہوتی ہیں نا ساتھیوں وہ تو آ جاتی ہے، اور جو بری صفات ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں. ٹھیک ہے، طبی اعتبار سے یعنی ڈاکٹر کے اعتبار سے بھی روزے کے بڑے فوائد ہیں، یعنی بہت زیادہ فائدے ہیں. ان میں سے ایک بڑا فائدہ نظام ہضم کا درست ہونا بھی ہے ساتھیوں. آج جو لیور سسٹم بالکل سب کے بگڑے ہوئے ہیں نا، بہت کم ہے جن کے درست ہیں ساتھیوں، جن کے اچھے سے بھوک لگتی ہے، جن کے اچھے سے ہضم ہو جاتا ہے. نہیں تو سبھی پریشان ہیں آج کل. ٹھیک ہے، تو اس میں سے ایک بڑا فائدہ نظام ہضم کا درست ہونا بھی ہے، جو انسانی صحت کے لیے لازم اور ضروری ہے. حکما کا مشہور قول ہے، یعنی ڈاکٹرز حکیم کا مشہور قول ہے، مشہور بات ہے کہ معدہ یہ یعنی جو ہمارے لیور سسٹم ہے، معدہ بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز اصل دوا ہے ساتھیوں. تو دیکھیں الحمدللہ ٹھیک ہے، اب یہ معدہ جو ہے ہم کھاتے جائیں گے کھاتے جائیں گے کھاتے جائیں گے ساتھی کام ہی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، بلکہ دیکھیں سائنٹسٹ وغیرہ کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ 1 سال میں ایک بار 30 دن کیا ہے کہ بھئی خالی پیٹ رہیں تو انشاءاللہ انسان کا کیا لیور سسٹم بالکل درست رہے گا. آج الحمدللہ دیکھیں ہمارے اسلام میں تو کب سے 1400 سال پہلے سے اللہ کے نبی بتا کے چلے گئے ہیں ساتھی الحمدللہ، اور ہم یہ سب کرتے ہیں انشاءاللہ. تو واقعی ہمارے ساتھ یہ پرابلمز نہیں آئے گی. باقی ہمیں کھلے دن میں بھی انشاءاللہ کیا کرنا ہے، روزہ پیر اور جمعرات کا رکھنا چاہیے تاکہ ساتھ ہے نا ہمارا معدہ یہ صحیح رہے. آج ہم پریشان ہیں نا جو یہ کھا کر ہیں. اب دیکھیے ایک مشین ہوتی ہے ٹھیک ہے، اس میں ہم مسالے کی مشین ہوتی ہے، اس میں ہم ڈال رہے ہیں مسالہ. ٹھیک ہے، اور ہم اس کو پھر جب پیسیں گے تو وہ کیسے اس کی مشین ہی نہیں چلے گی ساتھیوں، کیونکہ ہم نے اس میں بہت زیادہ ٹھوس دیا ہے نا. ہم تھوڑا ڈالیں گے پیسیں گے، تھوڑا ڈالیں گے پیسیں گے تو الحمدللہ وہ اچھے سے ہوگا ہے نا. لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہیں تو وہ جو ہمارا لیور سسٹم ہوتا ہے نا ساتھی وہ کام نہیں کر پاتا اچھے سے. تو اسی لیے رمضان اللہ نے بہت بہترین چیز بنائی ہے، یہ انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور بلکہ کیا ہے کہ ایک ڈاکٹر گزرے ہیں ساتھیوں، تو انہوں نے کینسر کا علاج بھی الحمدللہ روزے سے کیا ہے. مریض کو کیا انہوں نے بھوکا رکھا ہے بس الحمدللہ،
ان کا کینسر الحمدللہ ٹھیک ہو گیا تھا ساتھیوں. تو بہت بہترین چیز ہے روزہ. تو جو نہیں رکھتے ہاں ان کو سمجھائیے بہت زیادہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا یہ مہینہ دیا ہے, کتنی برکت, رحمت, مغفرت, کیا کچھ نہیں ہے اس مہینے میں الحمدللہ ساتھیوں. اور ہمیں بھی انشاءاللہ کیا کرنا ہے, اب صحت بنانی سٹارٹ کرنی ہے تاکہ رمضان آئے تو ہم ایسا نہ ہو کہ رمضان آئے تو ہم نے ابھی صحت نہیں بنائی, رمضان آیا تو ہم بیمار پڑ گئے, رکھ ہی نہیں پا رہے ہیں. نہیں ساتھیوں, اچھے سے جو بیمار ہیں وہ اپنی دوائی کیجیے, اچھے سے صحت بنائیے, ہے نا, ڈرائی فروٹس کھائیے, فروٹس کھائیے, تاکہ انشاءاللہ رمضان میں ہم روزے رکھ سکیں, اللہ کی عبادت کر سکیں ساتھیوں. ٹھیک ہے, چلیے الحمدللہ ساتھیوں ہمارا درس کمپلیٹ ہوا.